بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں محفوظ رہیں۔ آج کا ولاگ میں شروع کرتے ہیں۔ گائز موسم دیکھیں آج ماشاءاللہ سے کتنا پیارا ہے۔ رات بھی بارش کی وجہ سے اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہم نے ایئر کولر لگایا نا تو سردی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم روم میں تو نہیں گئے لیکن پھر ہم یہیں پہ تھے، لیکن ہم نے پھر چادریں لے لی اوپر، اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ تو شکر ہے گرمی کا زور ٹوٹا، جیسے پہلے بہت زیادہ شدید گرمی تھی اب ویسے گرمی نہیں رہی، اور موسم بھی ماشاءاللہ سے کافی چینج ہو گیا۔ ستمبر جو ہے سٹارٹ ہونے والا ہے، تھوڑے دن رہ گئے ہیں اگست کے بھی۔ باقی آج ہم بات کرتے ہیں ستارہ یاسین پہ اور سلمیٰ یاسین پہ۔ مجھے جو کچھ بھی ہوا ان دونوں بہنوں کے درمیان، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں دلی دکھ ہوا اس بات کا کہ سلمیٰ یاسین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وائی ٹی پہ اپنے گھر کے معاملات کو نہیں لے کے آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی اور پھر اس کی والدہ وہاں پہ تھی، وہ منع کرتی نہیں اسے، تو اسے رک جانا چاہیے تھا جہاں اس نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی، اتنے سال اپنی والدہ کو اپنے پاس رکھا۔ اس کا کام بنتا تھا کہ اپنی ماں کا کہاں مانتی، لیکن اس نے نہیں مانا۔ میں نہیں سمجھتی کہ بندہ ذہنی ٹینشن میں ہو تو اتنا اس حد تک چلا جائے کہ اسے عزت اور بے عزتی کا فرق ہی بھول جائے۔ یہ چیز سراسر غلط ہے، اور میرے اللہ کے بھی نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو معاف کرنے والا ہے یا پھر غصے پہ کنٹرول کرنے والا ہے۔ اس کا تو پھر یہی حال تھا کہ غصے میں آئی تو وہ اپنے آپ پہ کنٹرول ہی بھول گئی کہ میں نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی، عزت بے عزتی سب کو اس نے خاک میں ملا کے تو رکھ دیا۔ پھر سب سے دوسری بات، والدہ جب منع کر رہی تھی تو منع ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کا جو بڑا بھائی ہے ندیم، ہاں محمد ندیم، وہ بندہ جو ہے ستارہ کے گھر رہتا تھا، کھاتا پیتا بھی ادھر ہی تھا، اسے چینل بھی ستارہ نے بنا کے دیا۔ اب وہ ستارہ کے جو ہے نا آگے کھڑا ہو گیا کہ میں سلمیٰ کے ساتھ ہوں۔ بندہ پوچھے تم سلمیٰ کو سمجھاؤ کہ جو تمہارے منہ سے باتیں نکل گئی ہیں وہ منہ میں تو نہیں جا سکتی، لیکن اس سے آگے تم وائی ٹی پہ کوئی بھی بات شیئر مت کرنا۔ لیکن اس بندے نے بجائے اس بات کو، پتہ نہیں مجھے عجیب طرح کی سچویشن لگ رہی کہ بہن بھائی ہو کے ایک دوسرے کی عزت کے سانجے نہیں ہیں۔ چلو ہمیں نہیں پتہ کہ سچائی کیا ہے، ستارہ یاسین کا اس کے ہسبینڈ اصغر کے ساتھ کوئی تعلق تھا نہیں تھا یہ ہم نہیں جانتے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ میں صرف بات کر رہی ہوں یہاں پہ کہ ان معاملات کو ان کو وائی ٹی پہ نہیں لے کے آنا چاہیے تھا۔ صرف اتنا سوچتی کہ میری بہن کی بچی جو ہے وہ یہ سلمیٰ یاسین یہ سوچتی کہ میری بچی کو اس نے پالا، چلو کوئی آسان یاد کر لیتی۔ اور جہاں تک ستارہ ہے اس کا واقعی میں اصغر کے کوئی تعلق تھا نہیں تھا ہم نہیں جانتے، ہم بقول وہی کہ ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ تیسری بات، اگر یہ ستارہ یاسین کو گندہ کر رہی ہے سلمیٰ، کم سے کم اتنا تو سوچے نا کہ اس کے ساتھ وہ گندہ کر کسے رہی ہے، اپنے شوہر کو۔ اللہ معاف کرے تم میں ایسی کیا کمی تھی کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ تمہاری بہن کی طرف پلٹ آیا، اسے دیکھنے لگ گیا کہ تم میں کوئی نہ کوئی کمی تھی۔ عورتیں جب اپنے ہسبینڈ کو اس طرح سے گندہ کر رہی ہوتی ہیں وائی ٹی پہ لا کے، یا ریئل لائف میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری عورتیں اپنے ہسبینڈ کی جو برائیاں کر رہی ہوتی ہیں، انہیں یہ نہیں احساس ہوتا کہ وہ ہمارا شوہر ہے، ہمارا مرد ہے، ہمیں اس کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم بات کریں گے تو وہ ہماری عزت ہے، اس میں ہماری عزت پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ ہمیں ایسی کیا کمی ہے کہ ہمارے شوہر جو باہر منہ مارتے پھرتے ہیں، کیوں ایسا ہے؟ مجھے آج تک عورتوں کی سمجھ نہیں آئی، تھوڑی کو تھوڑا ہی کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ بیبو جو ہے مائی عجیب عورت ہے یار، نہ یہ گھر پہ ٹکتی ہے نہ اسے کہیں سکون ہے، ہر دوسرے دن کراچی پہنچ جاتی اسلام آباد سے۔ اس نے اسلام آباد اور کراچی کو ایسے بنایا ہوا ہے کہ جیسے نا ہمارے جہانیہ کا سٹی اور بائی پاس ہے۔ بس مجھے یہ سمجھ نہیں اس کا شوہر اسے کنٹرول کیوں نہیں کرتا، منہ اٹھاتی ہے دوسرے کے گھروں میں گھستی ہے اور دوسرے کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ اور بی بی اپنا کام کرو، ٹھیک ہے نا، اپنا کنٹینٹ بناؤ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم سلمیٰ کو لے کے بیٹھ گئی ہو، فلاں کو جا کے سکھا رہی ہو، پتہ نہیں کوئی وہاں پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، ہاں جی کوئی عورت تھی اسے بلایا، اب پہلے اس کے گھر جا کے بیٹھی رہی ہے، پھر خود ان کو اپنے گھر بلایا، پھر ان کی انسلٹ کی، یہ وہ سارا سسٹم نا۔ پھر یہ ایسی عورت ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے دیتی ہے نا تو پھر بار بار گنواتی ہے اسے کہ میں نے دی ہے میں نے دی ہے۔ تو یار مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، عجیب قسم کی عورت ہے۔ اپنے گھر بیٹھو، اچھے بھلے تم ولاگ بناتی ہو، اپنے ولاگ بناؤ، تمہیں اچھے بھلے وہ سبسکرائبر بھی ملے ہوئے ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی؟ کوئی اچھا ہے برا ہے وہ اپنے لیے ہے، تم بھی ایک سوتن ہو، تم اپنے گھر آرام سے بیٹھو۔ تمہارا شوہر اگر تمہیں ٹوکتا رہو، تم چودھری صاحب میں سے ناراض ہو گئے، چودھری صاحب فلاں کر دیا ہے یہ کر دیا، تو تم سکون سے گھر میں بیٹھ جاؤ، نہ تمہارا شوہر تمہیں ٹوکے۔ سکون تو تمہاری ٹانگوں میں ہے نہیں، کبھی ادھر بھاگتی ہو کبھی ادھر بھاگتی ہو۔ وہ بھی کچھ عجیب قسم کی عورت ہے، اور جب سے نینا اس عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا ہے، نینا خراب ہو گئی ہے۔
نینا نے سکے رشتوں کی جو تقدس کی دھکچیاں اچھے سے اڑائی ہیں. اس نے کوئی نہیں سوچا میری خالہ ہے میری ماں جیسی ہے، کچھ بھی نہیں سوچا. مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ بندہ اپنے گھر کی فیملیز کی عورتوں کی باتیں جب باہر کرتا ہے تو شرم سے ڈوب کے مرتے کیوں نہیں ہیں یہ لوگ؟ عجیب، میری تو سمجھ سے باہر ہے. مجھ میں تھوڑا سا جو بہتر لگ رہا ہے نا بندہ، وہ لگتا ہے بابر، کیونکہ وہ ایسی چیزوں میں ذرا انوالو بہت کم ہوتا ہے. اور یہ جو باقی اس کا بھائی جو ہے دلبر یاسین، وہ بھی ذرا مجھے موٹی عقل کا ہی لگتا ہے، کیونکہ اسے بھی نہیں پتہ چلتا کہ بہت ساری باتیں جو ہماری فیملی سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہمیں وائی ٹی پہ نہیں لا کے کرنی چاہیے، وہ بھی کر دیتا ہے. واحد بندہ ہے بابر اور ستارہ، یہ بہت کم اپنی فیملیز کی جو ایشوز ہیں نا یہ وائی ٹی پہ لے کے آتے ہیں، بہت ہی کم لے کے آتے ہیں. ہاں ستارہ یاسین اپنی وائی ٹی پہ اپنی کہانی لے کے ضرور آئی تھی، اور وہ بھی ریل اس کی سٹوری تھی کہ اس کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی، کیونکہ اس کے ہسبینڈ کو دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے تھی، کیونکہ ماشاء اللہ اس کے 3 بچے تھے. پھر ماشاء اللہ سے وہ خود اتنی خوبصورت تھیں، تو چلو اس نے وہ شیئر کی. اس کی لک تھی کہ ماشاء اللہ سے وہ پبلک ہو گئی اور اسے بہت زیادہ فیم ملا، یہ اس کا نصیب تھا. چلو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ کامیاب کر. لیکن سب سے بڑی غلطی ساجد بھائی کی بھی ہے، انہیں شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ وہ اب ساری توجہ ان کی اپنی دوسری وائف کی طرف تھی، اس کی طرف نہیں تھی. اللہ جانتا ہے کہ اسے جہاں سے تھوڑی سی بھی عزت اور چاہت ملی اس سائڈ کو اس نے مڑنے کی کوشش کی. مڑی بھی ہے یا نہیں یہ بھی نہیں پتہ، یہ بھی کنفرم نہیں ہے. لیکن پہلے جب میں نے اس کی چیٹ وغیرہ یہ وہ اعظم بیٹے کے جو چینل پہ دیکھا نا، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ اعظم بچہ جو ہے نا، اعظم ساگر، وہ بہت نائس بچہ ہے، بہت ہی نائس، وہ غلط بیانی کبھی نہیں کرتا. لیکن میں نے اسے میسج پہ بھی کنٹیکٹ کر کے کہا ہے، میں نے کہا بیٹا ان کے معاملے ان پہ چھوڑ دو، کیونکہ وہ میری برادری کا ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں. اور وہ بندہ واقعی قابل احترام ہے، وہ بندہ اتنا قابل احترام ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. کیونکہ میرا جو بالکل مجھے ایسے جیسے میرے سکی بیٹے کی طرح ہے، تو اس نے کبھی بھی غلط بات تو کی ہی نہیں ہے نا. لیکن تکلیف مجھے اس بات کی بھی ہو رہی ہے کہ چلو وہ بھی چھوڑ دیتا ہے اس بات کو، یہ سوچتا کہ ستارہ یاسین کے گھر گیا ہے، اس نے ستارہ یاسین کے سر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ آپ میری بہن ہے، اس نے قرآن پاک اسے گفٹ کیا تھا. یہ ان کے آپس کا معاملہ تھا، کوئی پتہ نہیں، یہ دونوں بہنیں کل کو صلح کر لیتی ہیں. ہم جو اٹھ کے ان پہ بات کرتے ہیں کہ ہائی اس نے یہ کہہ دیا، وہ سچی ہے، یہ سچی ہے، ہمیں نہیں یہ بات کہنی چاہیے، کیونکہ وہ دونوں سکی بہنیں ہیں. کل کو صلح کر لیں گی، پھر ہم کن میں سے ہوئے؟ ہمارے منہ پہ تو پھر وہ کھلے ہی ہیں نا، جوتے ہی ہیں نا. تو بہتر نہیں ہے کہ ان کے معاملے کو ان پہ ہی چھوڑ دیا جائے. لیکن ایک چیز میں بار بار یہی کہوں گی کہ ان کو یہ معاملہ وائی ٹی پہ نہیں لے کے آنا چاہیے تھا. باجی سلمہ سچی ہے، ستارہ سچی، ہم نہیں جانتے، ہم جاننا بھی نہیں چاہتے. لیکن مین ایشو کہ جب اس کی والدہ نے منع کر دیا تھا کہ سلمہ اسے وائی ٹی پہ نہ لے کے جاؤ، تمہاری بہن ہے، تو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا. بقول میرا یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، جیسے بڑے کہتے ہیں ویسے ہی کرنا چاہیے. کہ جب ہم بڑوں کا کہنا نہیں مانتے تو پھر خراب ہوتے ہیں. بڑوں کا تجربہ ہے، اب اس کی والدہ تھیں، ان کے پاس نہیں، ان کا تجربہ تھا کہ اگر یہ بات باہر نکلے گی تو بہت زیادہ بدنامی ہوگی، بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا. اب جیسے کہ نینا نے سوسائڈ اٹمپٹ کرنے کی کوشش کی، وہ بھی غلط ہوا. تو سب سے مین غلطی تو پھر اس کی ہے نا. اگر اسے پتہ تھا بھی کسی بات کا تو پھر پہلے تو وہ فوراً سے بتاتی نا، اور ستارہ کو منع کرتی کہ ستارہ خالہ یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. سلمہ خالہ کی جو ہسبینڈ ہے آپ کے بہن ہوئی ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، انہیں پاکستان بلانا ہی نہیں چاہیے. پہلی سب سے مین غلطی ہے، سب سے زیادہ غلطی شاہ رخ اور نینا کی. انہیں یہ بات فوراً سے گھر میں بتانی چاہیے تھی. ستارہ کو بھی سمجھاتے، میں بھی ستارہ سمجھ جاتی. اللہ جانتا ہے وہ آیا بھی ہے یا نہیں آیا، بقول ان کے کہ آیا ہے. چلو یہ سمجھاتے، وہ ان کی اتنی فرینڈ شپ تھی، یہ ماسی اور بھانجی تو کم ہی لگتی تھیں، دوست سے زیادہ لگتی تھیں. تو چلو ہو سکتا ہے وہ سمجھ بھی جاتی نہ یہ سارا کچھ ہوتا. لیکن نہیں، انہوں نے تو پورا مکمل ساتھ دیا. اس کے بعد پھر سچے بننے کے لیے اسے بھی ساری باتیں بتا دی، اسے گندا کر دیا. ایسا نہیں ہوتا، یا تو پھر مخلص ہو کے چلو یا پھر نہ چلو، لیکن برائی کا ساتھ کبھی نہ دو. اگر بندہ ایک برا کر رہا ہے تو اسے آپ پیار سے، محبت سے، طریقے سے سمجھائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. اور اگلا بندہ بعض دفعہ سمجھ بھی جاتا، وہ غلطی کرتے کرتے رک جاتا، نہیں کرتا. اگر میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بہترین دوست آپ کا وہی ہے جو آپ کو برائی سے روکے، آپ کو برا کام نہ کرنے دے. وقتی طور پہ اسے غصہ آئے گا آپ پہ کہ اس نے مجھے فلاں کام نہیں کرنے دیا، لیکن بعد میں وہ جب سوچے گا نا تو خدا کی قسم وہ آپ کو دعائیں دے گا کہ مجھے برا کام کرنے سے روکا ہے. میں ہمیشہ یہ میری خود کی بیٹیاں ہیں، میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ میاں سب کی بیٹیوں کو نیک بنانا، کبھی ماں باپ کی عزت پہ آنچ نہ آنے دیں. یہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں.
اگر کسی کی بیٹی کو بندہ صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا نا تو پھر غلط راستہ بھی نہ دکھائے۔ بہرحال جو بھی ہوا، نینا نے غلط کیا، شاہ رخ نے غلط کیا، بقول ان کے وہ چھوڑ کے آتا جاتا تھا، تب تمہیں نظر نہیں آیا، تب تمہیں پتہ نہیں چلا کہ مجھے سلمیٰ خالہ کو بتانا چاہیے۔ یہ سب کچھ جب ہو گیا، جو تباہی کے راستے پہ چل نکلے، پھر تم نے بتانا شروع کر دیا۔ تم نے سلمیٰ کو بھی دکھی کیا، ستارہ کو بھی دکھی کیا، پوری فیملی کے اوپر گند چھلوایا، لوگوں سے بھی، خود سے بھی۔ کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ عزت آپ لوگوں کی خاک میں مل گئی، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، ہر بندے کو موقع مل گیا بات کرنے کا، ہیٹرز کو موقع مل گیا۔ جو بھی ہے غلط ہوا، بہت غلط ہوا۔ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ میرا ساری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کبھی بھی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا بھی بعض دفعہ غلط ہو جاتا ہے، تو کبھی بھی ایسے بہن بھائیوں پہ کسی کے کہنے پہ الزام نہیں لگانا چاہیے جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، کانوں سے نہ سن لیں۔ یہ تو صرف پکچر، یہ وہ سارا کچھ تھا، مے بی ان میں سے کچھ بھی حقیقت نہ ہو۔ دوسری بات یہ تھی کہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، اپنے والدین کا کہنا ماننا چاہیے۔ جب آپ کے والد نہیں ہیں، آپ کی والدہ ہیں، انہوں نے آپ کو سمجھایا کہ اس بات کو وائی ٹی پہ نہیں لے کے آؤ، تو کاش باجی سلمیٰ آپ سمجھ سکتی، اپنی والدہ کا کہنا مان لیتی، آپ وائی ٹی پہ اس چیز کو نہ لے کے آتی۔ اپنے ہسبینڈ کی بدنامی بھی نہیں ہو، آپ کے ہسبینڈ کی بدنامی بھی نہیں ہوتی، آپ کی سسٹر کی بھی نہیں ہوتی، آپ کے بھائیوں کی، آپ کی امی کی بھی نہ ہوتی۔ لیکن یہ سوچتی ہیں آپ وائی ٹی پہ لے کے اس کیس کو، کیا ہوا؟ کسی نے تمہارا فیصلہ کر دیا؟ کس نے تمہارا گھر بچا لیا؟ تمہیں بدنامی سے، تمہیں، تمہارے ہسبینڈ کو، تمہاری بہن کو بدنامی سے کسی نے بچا لیا؟ کیا فیصلہ ہوا؟ کیا لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ لوگ تمہارا گھر بچا لیں گے؟ یا بدنامی جو تم لوگوں کی اتنی ہو چکی ہے کیا وہ واپس عزت میں بدل سکتی ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ تماشا بن گیا آپ لوگوں کا۔ تو پلیز ریکویسٹ ہے میری آپ سب لوگوں سے، جتنے بھی وائی ٹی پہ ہیں، کہ ان سب چیزوں سے اجتناب کریں پلیز۔ اپنی فیملیز ایشو کبھی بھی وائی ٹی پی نہیں لے کے آئیں۔ جو بھی کام ہے، جو بھی ہے، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ معاف کر دینے والا سب سے بہترین انسان ہے۔ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور جب بندہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، میں سمجھتی ہوں وہ کبھی بھی بندہ خراب نہیں ہوتا۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہے، بڑوں کا کہنا مانیں، وائی ٹی پہ ایسی چیزیں نہ لے کے آئیں۔ صرف ولاگز بناتے ہیں وہی دکھائیں۔ کوئی بھی بندہ جو ایسا نہیں ہے انسان کی جس میں غلطیاں نہ ہوں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو مکمل ہو۔ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی برائی ہے، ہر برے میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہے۔ تو میں اب اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اب سب بہن بھائی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل کی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔